ایک 14 سالہ 16 سالہ تعلیم حاصل کرنے والا اسٹوڈنٹ یہ نہیں جان پاتا کہ اس کو زندگی میں کیا کرنا ہے. وی ہیو سین کہ پاکستان میں ہر سال لاکھوں اسٹوڈنٹس یونیورسٹی سے گریجویشن پوسٹ گریجویشن کی ڈگری لیتے ہیں, لیکن ڈگری لینے کے باوجود وہ اپنے پیرنٹس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی مجھے بتائیں میں آگے کیا کروں, یا وہ جاب نہیں حاصل کر پاتے. تو جو تعلیم انہوں نے حاصل کی ہوتی ہے اس تعلیم کی بنیاد پہ ان کو جاب نہیں ملتی, تو وہ بالکل 180 ڈگری اینگل پہ اپنے کریئر کو ہی بدل لیتے ہیں. لیٹس سے کہ وی ہیو سین سو مینی ڈاکٹرس کے جو اس وقت فری لانسنگ کر رہے ہیں, وی ہیو سین سو مینی انجینئرس کے جو ٹیچنگ کر رہے ہیں. بہت سے انجینئرس CSS کرتے ہیں, بہت سے انجینئرس کیا کرتے ہیں کہ ان کو جاب نہیں ملتی تو وہ فری لانسنگ کرتے ہیں, وہ IT انڈسٹری میں آ جاتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا ہے جویریہ کہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ کے اکیڈمک بیک گراؤنڈ کو دیکھیں, اگر آپ اس کے اکیڈمک لیڈر کو دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ویریشنس نظر آئیں گی. وین اٹ کمس اباؤٹ ویریشنس, تو ایک وہ اسٹوڈنٹ کے جس نے میٹرک سائنس کے ساتھ کیا تھا, اس نے میٹرک میں بایو پڑھی تھی, وہ کسی کے کہنے پہ فرسٹ ایئر میں ICS پڑھ رہا ہے, ICS میں وہ کمپیوٹر اسٹڈیز پڑھ رہا ہے. پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ملک میں انٹرپرینورشپ کی بات ہو رہی ہے, اکنامک ایکو سسٹم کی بات ہو رہی ہے, تو وہ بچہ کیا کرتا ہے کہ جی وہ سوچتا ہے کہ جی مجھے بزنس کرنا ہے, تو وہ بچہ BBA کر لیتا ہے, وہ بچہ MBA کر لیتا ہے. MBA کرنے کے بعد ایک بچہ جس نے MBA میں مارکیٹنگ پڑھی تھی اس کو مارکیٹنگ نہیں کرنی آتی. ایک بچہ جس نے انٹرپرینورشپ پڑھی تھی اب وہ جاب حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے. تو جب ہم اس قسم کے سارے سینیریو کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی فورم پہ اسٹوڈنٹس کو یہ گائیڈ ہی نہیں کیا جاتا کہ بھائی آپ نے میٹرک کے بعد انٹر کے بعد کس اسٹڈی ڈسپلن کو چوز کرنا ہے. کانٹریری ٹو دیز پریکٹسز ان پاکستان, ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے انڈیا میں ایون اب ایئرلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈنس دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی یہ پرسنالٹی ٹائپ ہے, یہ آپ کے فطری رجحانات ہیں, آپ کی یہ نیچرل ٹینڈنسیز ہیں. تو ان فطری رجحانات کی بنیاد پہ آپ اپنے ٹیلنٹ, آپ اپنی اسٹرینگس کی بنیاد پہ اگر اس اسٹڈی ڈسپلن کو چوز کریں گے تو آپ بہتر انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں. تو آبویسلی ہمارے ملک کے مسائل کی جو بہت بڑی وجہ ہے اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ کے جو ان پڑھ ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی لائبلٹی ہیں, اور انفارچونیٹلی جو پڑھے لکھے ہیں وہ اس سے بھی بڑی لائبلٹی ہیں, کیونکہ جب ریاست ان کو جاب نہیں دے پاتی یا وہ لوگ جاب نہیں لے پاتے اپنی انکمپیٹنسز کی وجہ سے یا اپنے پور اکیڈمک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, یا جو ان کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے اس میں اتنی ویریشنس ہوتی ہیں کہ جاب دینے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ یار یہ بندہ کنسسٹنٹ ہی نہیں ہے, پہلے اس نے سائنس پڑھی ہے, پھر IT پڑھا ہے, پھر اس نے بزنس پڑھا ہے, تو یہ میرے ادارے میں کیا ویلیو ایڈ کرے گا. تو وہ جو پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ بھی ریاست کے لیے ایک لائبلٹی ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں, یہی وہ نوجوان ہیں کہ جن کے اندر پھر مایوسی نا امیدی آتی ہے اور یہ نوجوان ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. تو آبویسلی اگر ہم نے اپنے ملک کے نوجوانوں کو رائٹ ڈائریکشن میں, رائٹ ٹریجیکٹری میں ڈال دیا, ان کو ہم نے کریئر لیڈر کے حوالے سے پراپر گائیڈنس دے دی, کوچنگ دے دی, تو آبویسلی نہ صرف ان کی پرسنل لائف میں ویلیو ایڈیشن ہوگی بلکہ نوجوان کلیکٹیولی ملک و قوم کی بہتر انداز میں خدمت کر سکتے.